الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حج کے موضوع کے اوپر گفتگو چل رہی تھی اور وہ گفتگو مکمل ہو گئی۔ حج کے اس تمام احکامات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بار بار تقوی کا لفظ استعمال فرمایا، بار بار ایمان والوں کو اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی محنت کے اندر لگو، اس محنت کے اندر لگو جس محنت کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو 100% گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ یہ جو محنت ہے، اس محنت کا تعلق حقیقتاً انسان کے دل کے ساتھ ہے، تقوی کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ رب العزت نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر تقوی کو لازم قرار دیا۔ تو گویا تقوی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی نبی علیہ السلام نے اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا کہ الا وَإِنَّ فِي جَسَدِ بَنِي آدَمَ لَمُضْغَةٌ، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا انسان کا 6 فٹ کا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا 6 فٹ کا جسم خراب۔ الا وہی القلب، جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ تو دل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے تقوی کے بارے میں انسان اگر اپنے دل پر محنت کرے، دل کی صفائی کر لے تو اس کو یہ تقوی کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جہاں اتنی بار تقوی کا ذکر ارشاد فرمایا، اب اس کے بعد اگلی اس آیت کے اندر ان افراد کا ذکر فرمایا کہ جو زبان سے تو اپنے اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، مگر دل ان کا تقوی سے خالی ہے، ان کا دل ایمان سے خالی ہے۔ ایسے افراد جو ظاہر میں کچھ ہیں اندر کچھ اور ہیں، دو رنگی والی زندگی دنیا کے اندر گزار رہے ہیں، ان افراد کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ دو رنگی بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ انسان ظاہر کے اندر کچھ اور ہو اور خلوت میں جب بیٹھا ہو تو کچھ اور ہو، لوگوں کے سامنے ہو تو اس سے بڑا اللہ والا کوئی نظر نہ آئے، جب خلوت میں ہو تو اس سے بڑا شیطان کوئی نظر نہ آئے۔ یہ اللہ رب العزت کو سخت ترین ناپسند چیزوں میں سے ایک ہے۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا ورنہ پتھر ہو جا۔ انسان کے لیے دو رنگی بالکل زیب اس کو نہیں دیتی کہ دو رنگی والی زندگی گزارے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دو رنگی جو اختیار کرتا ہے یہ منافقین کی صفت ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے کے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ بات کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کا معنی یہ ہے کہ ہم زبان سے تو اس بات کا اقرار کر دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اگر ایمان دل کے اندر داخل ہو جائے انسان دو رنگی والی زندگی نہیں گزارتا۔ علامہ اقبال نے اسی بات کو یوں فرمایا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد کہتے ہیں زبان کو، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا رہے مگر اس کا دل، اس کی زبان جو ہے وہ اور اس کی نگاہ یہ اگر حقیقتاً ایمان والی نہیں ہوئی، یہ مسلمان نہیں ہوئی، یہ اسلام کے تابع نہیں ہوئی، تو حقیقتاً انسان کو ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہوئی۔ لہٰذا اللہ رب العزت کو یہ دو رنگی بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس دو رنگی والے ایک گروہ منافقین کی ایک صفت کو بیان فرمایا۔ منافقین کا حال یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب آیا کرتے تھے تو انتہائی میٹھی باتیں کیا کرتے تھے، ایسی باتیں گفتگو کیا کرتے تھے کہ انسان سمجھتا تھا شاید ان سے بڑا ہمارا خیر خواہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اور پیچھے جا کے ایسے فتنے اور فساد مچایا کرتے تھے کہ اللہ کی پناہ۔ انہی میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اخنس ابن شریق۔ یہ اخنس ابن شریق
منافقین میں سے ایک آدمی تھا، اور اس کا حال یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا تھا تو وہاں پہ بہت زیادہ میٹھے بول بولا کرتا تھا، ایسی نرم گفتگو کیا کرتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے تھے کہ شاید اس سے بڑا میرا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مثال تو آپ کی مجلس میں ایسی ہے جیسے مچھلی کی پانی کے اندر ہوتی ہے، جب ہم آپ کی مجلس سے اٹھتے ہیں تو اس کے بعد تو ہم ویسی تڑپ رہے ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپ رہی ہوتی ہے۔ آپ نے تو اس امت کے اوپر ایسا احسان فرمایا جس کی مثال دنیا میں کبھی نہ آئی ہے، نہ آج سے پہلے آئی ہے، نہ آج کے بعد کبھی آئے گی۔ اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے باہر نکلتا تھا صحبت سے، تو اس کے بعد حال یہ ہوتا تھا کہ جہاں کہیں دیکھتا تھا مسلمانوں کے جانوروں کا ریوڑ ہے، اس ریوڑ کو نقصان پہنچا دیا کرتا تھا، بکریوں کی جو دم ہوتی ہے، پونج ہوتی ہے، اس کو کاٹ دیا کرتا تھا، کسی بکری کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے۔ کہیں پر مسلمانوں نے اپنی کھیتی جو ہے وہ پوری پکنے کے بعد، تیار ہونے کے بعد، اس کھیتی کو پورا بنڈل بنا کے ایک سائڈ پہ رکھا ہوتا تھا، ان کو آگ لگا دیا کرتا تھا۔ تو مختلف قسموں کے فساد اس طرح سے مچاتا تھا۔ جہاں کہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نظر آتے تھے تو ان کو گھورنا شروع کر دیتا تھا، وہ پوچھتا تھا بھائی کیا بات ہوئی، تو آگے زبان سے گالیاں نکالتا تھا۔ اس صحابہ کو گالیاں دینے کا دور جو ہے یہ آج کے زمانے کا نہیں ہے، یہ اس زمانے سے ایسے افراد چلے آ رہے ہیں اور آج تک ہیں، قیامت تک یہ ٹولہ جاری رہے گا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی اسی طریقے سے برا بلا کہا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے افراد پر تنبیہ فرمائی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں آپ کو ان کی باتیں بہت اچھی لگیں گی، یعنی آپ کے سامنے جو باتیں کر رہے ہوں گے وہ اتنی میٹھی، اتنی اچھی ہوں گی کہ آپ سمجھیں گے ان سے زیادہ اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ ان کے دل کے اندر ہے اللہ اس کے بارے میں گواہ ہے، حقیقت کیا ہے ان کے دلوں کے اندر یہ تو اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، ان کا حال یہ ہے کہ وہ انتہائی قسم کے جھگڑالو لوگ ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جھگڑا کرنے میں بہت زیادہ شدید ہیں، بات بات پہ جھگڑا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ منافقین کی خاص صفت یہ بتائی کہ ہر چھوٹی بات کے اوپر جھگڑا کرنے کو تیار ہیں۔ ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، ہر چھوٹی بات پہ ہم بحث و مباحثہ، ہر چھوٹی بات کے اوپر جھگڑا کرنے کو تیار ہوں، کہیں ہمارے اندر بھی یہ صفت تو نہیں پائی جا رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الد الخصام، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض ترین آدمی، جس پر اللہ کا سب سے زیادہ غضب نازل ہوتا ہے، وہ بندہ ہے جو کھلم کھلا، جو زوردار طریقے سے دوسرے سے جھگڑا کرتا ہو۔ یہ جھگڑا کرنا یہ اسلام کی صفات میں سے نہیں ہے۔ اسلام تو امن کا درس دینے والا دین ہے، اسلام کا تو معنی ہی یہی ہے، ایمان کا معنی ہی یہی ہے کہ امن و امان جس کے ذریعے سے قائم ہو جائے۔ اسلام جھگڑے کو کبھی پسند نہیں کرتا، لہٰذا جہاں کہیں کوئی بات ہو اس کے اندر جھگڑے کو جتنا ختم کرنے کی نوبت آئے اتنا اسلام کی جو ہے وہ دین کی انسان کو زیادہ سمجھ بوجھ ہے، دین کی طرف وہ زیادہ چلنے والا ہے، اور جتنا جھگڑا کرنے والی صفات کے ساتھ چل رہا ہوگا اتنا یہ شیطانی صفات کے ساتھ چل رہا ہوگا، منافقین کی صفات میں سے ایک صفت کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا جھگڑا کرنے سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اور اگر کوئی فالتو میں جھگڑا کرنے کے لیے آپ سے الجھ رہا ہو تو اس سے بھی انسان اپنے آپ کو دور رکھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل آدمی ان کو خطاب کر کے ان سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، وہ آگے سے سلام کرتے ہوئے ان کو گزر جاتے ہیں، بھائی میں تمہارے ساتھ اس معاملے کے اندر جھگڑا نہیں کر سکتا۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کی زندگی میں کامیابی جو ہے اس کا کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی بیوقوف کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا۔ جب کبھی بھی کوئی بیوقوف یہ بات کہتا ہے کہ جی میں اس بات کو یوں پیش کرتا ہوں، میں اس کو آگے سے کہہ دیتا ہوں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحیح بات کر رہا ہو، غلطی کے اوپر ہوتا ہے سامنے والا، تو اس کو تو سمجھانا چاہیے۔ کہنے لگے جی آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔
تو واقعی بات ہے یہ کہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرنے کے اندر وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ان سے بائی پاس کر جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے۔ اس کے پاس دینی کام کرنے کے لیے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، یہ فالتو کام نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے ساتھ الجھتا رہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اس کا حال یہ ہے کہ انتہائی جھگڑالو قسم کا آدمی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا تَوَلَّى، جب یہ آپ کے مجلس سے منہ موڑتا ہے، واپس جاتا ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین کے اوپر ایسے چلتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ زمین میں فساد مچاتا ہے، مویشیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ اس طرح سے گالم گلوچ کر کے ان کو جھگڑے کے اوپر ابھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور جو کھیتیاں ہوتی ہیں ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، وَالنَّسْلَ، اور مویشیوں کی نسلوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ ایسے فساد کو پسند نہیں کرتا۔ جو کوئی بھی ایسی فساد والی چیزوں کو اپناتا ہے، فساد کے اندر زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو پسند نہیں فرمایا کرتے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب کہا جاتا ہے قیل لہو، جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے، یہ اخنس ابن شریق یا اس طرح کے افراد سے یہ کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ کے بندے تو کیا کر رہا ہے، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اخذتہ العزت بالاسم، تو یہ کیا کرتا ہے آگے سے، اخذتہ العزت بالاسم، اپنے تکبر کی بنا کے اوپر گناہوں کو پکڑ لیا کرتا ہے، یعنی تکبر اختیار کر کے اپنی آپ کو ایسا بڑا سمجھ کے کہ میرے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، میں اس بات کو کیسے برداشت کر لوں، یعنی سامنے والا صحیح بات بھی کہے تو فقط تکبر کی بنا پر، فقط اس بات پر کہ میری بات غلط ثابت ہو جائے گی، اس وجہ سے تکبر اختیار کرتے ہوئے گناہوں کو پکڑتا ہے، نیکیوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ یعنی گویا کہ اس قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے ایک بڑا سبق ملتا ہے انسانوں کو، اور وہ سبق یہ ہے کہ حقیقتاً انسان دنیا کے اندر جتنے گناہ کرتا ہے ان سارے گناہوں کی جڑ ایک انسان کے لیے تکبر ہے۔ اگر انسان کے اندر سے تکبر کو ہٹا دیا جائے تو سارے گناہ انسان کے اندر سے ختم ہو جائیں، تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت متکبر آدمی کو آخرت کے اندر تو سزا دیتے ہی ہیں، دنیا کے اندر بھی ایسے متکبر کو ہمیشہ سزا مل کے رہتی ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملنی ہی ہے، اس دنیا کے اندر بھی مل کے رہے گی۔ دو گناہ ایسے جن کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن انسان کو موت نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک ان گناہوں کی سزا نہ مل جائے۔ ایک والدین کی نافرمانی اور دوسرا تکبر کا کرنا، یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی سزا دنیا کے اندر بھی انسان کو ملتی ہے، آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے۔ لہٰذا تمام گناہوں کی ایک بنیادی جڑ جو ہے وہ انسان کا تکبر ہے۔ اگر یہ تکبر انسان کے اندر سے ختم ہو جائے، تکبر کا گناہ بھی ختم ہو جائے گا، غصے کا گناہ بھی اس کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ غصہ آتا کیوں ہے انسان کو؟ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے تبھی تو کسی دوسرے پہ غصہ کرتا ہے۔ تو یہ تکبر ختم ہو گیا تو انسان کسی کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھے گا، یہ گناہ بھی ختم۔ حسد کا گناہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نعمت کا سامنے والے کے مقابلے میں میں زیادہ مستحق ہوں، تو یہ بھی تکبر ہی ہے۔ تمام کے تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ یہ تکبر انسان کے اندر سے ختم ہو جائے تو سارے کے سارے گناہ ختم ہو جائیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے مشائخ کے پاس جب لوگ جاتے ہیں وہ حقیقتاً اسی تکبر ہی کا علاج کیا کرتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ حضرت میرا ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری عمر ہے 30 سال۔ 30 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے بھی خوب مالا مال کیا تھا، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی خوب مالا مال کیا تھا، انتہائی خوبصورت آدمی تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 30 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کا ان کو محتمم بنا دیا تھا۔
جہاں کا طالب علم ہونا ایک عام آدمی اپنے لیے بہت بڑا فخر محسوس کرتا ہے، وہاں کا 30 سال کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے محتمم بنا دیا تھا۔ تو اتنی چھوٹی عمر میں محتمم بھی بن گئے، علم بھی اتنا آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن و جمال بھی موجود ہے، مال پیسہ بھی موجود ہے۔ تو حضرت اس وجہ سے میں کئی مرتبہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کچھ تکبر ہے، تو آپ اس کا علاج کر دیجئے، میں آپ کے پاس اسی نیت سے آیا ہوں۔ تو اللہ والوں کے پاس جایا جاتا تھا اس کام کے لیے کہ وہاں پر جا کر اس تکبر کا علاج ہوتا تھا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عجیب جو ہے وہ اس بات کی حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین علاج دریافت فرمایا بھائی آپ نے 3 دن میرے پاس ٹھہرنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا سوائے اس کے کہ آپ نے مسجد کے دروازے پر جو کوئی آئے بس اس کے جوتے سیدھے کر دینا ہے، جو کوئی اندر داخل ہو رہا ہو اس کے جوتے سیدھے کر دیں، اور اس کے بعد جب سب داخل ہو جائیں آپ آ کے نماز ادا کر لیں، پھر چلے جائیں اگلی نماز کے لیے، اس وقت پہ بھی لوگوں کے جوتے سیدھے کریں، پھر دوبارہ واپس آ جائیں۔ فرماتے ہیں 3 دن یہ جوتے سیدھے کرنے کی دیر تھی، اللہ رب العزت نے اس چیز کو دل سے جڑ سے ختم فرما دیا۔ تو مشائخ کے پاس جانے کی نعمت جو انسان کو اس سے ملتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس تکبر کا علاج ہوتا ہے۔ پچھلے زمانے کے لوگ تو مجاہدے اس طرح کے برداشت کر سکتے تھے، آج کے زمانے کے افراد اس طرح کے مجاہدے بھی حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مادی دنیا کے مختلف سفروں کو آج کی دنیا میں آسان فرما دیا، پچھلے زمانے میں اگر کراچی سے سعودیہ کا سفر کرنا ہوتا تھا، مکہ مکرمہ کا سفر کرنا ہوتا تھا تو 2-2 3-3 مہینے لگتے تھے، اور آج 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے مادی دنیا کے اسفار کو، سفروں کو آج کے لیے آسان فرما دیا، اللہ رب العزت نے آج کے زمانے کے روحانی سفروں کو بھی انسانوں کے لیے اسی طریقے سے آسان فرما دیا۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ جس کے اندر مشائخ کے پاس جا کے خوب مجاہدے کرنے پڑتے ہو، نہیں، فقط چند دن کی صحبت ہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس صحبت کی برکت سے اس تکبر کا علاج کر دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو یہ فقط تکبر کی وجہ سے اس گناہ کو پکڑ لیتا ہے اور نیکی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ فحسبہ جہنم، لہذا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولبئس المہاد، اور ایسے شخص کا جہنم کے سوا کون سا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ اللہ قرآن کریم کا ایک اصول ہے، ایک مزاج ہے، جہاں کہیں بھی قرآن کریم کسی برائی کا ذکر کرتا ہے، برے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، فوراً ہی اس کے ساتھ اچھے لوگوں کا ذکر کر دیتا ہے۔ جہاں کہیں اچھے لوگوں کا ذکر آتا ہے فوراً اس کے ساتھ برے لوگوں کا تقابل، کمپیریزن ساتھ ساتھ قرآن کریم کرتا ہے۔ لہٰذا جب بات آئی ان لوگوں کی جنہوں نے دل کے اندر اس تقوی کو اختیار نہیں کیا تھا، دل سے کچھ اور تھے، زبان سے کچھ اور تھے، تو اللہ رب العزت نے فوراً ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے دل اور زبان ایک تھے، وہ تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جماعت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ یعنی یہ ان صحابہ کا قصہ ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کے موقع پر انہوں نے خوب طرح طرح کی قربانیاں دیں، اپنی جان بھی داؤ پر لگائی، اپنا سارا مال داؤ کے اوپر لگایا، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ انہی صحابہ میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اوپر مشرکین مکہ کو ان کا بہت سارا قرضہ ادا کرنا تھا۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے سمجھے تو لاکھوں کے اعتبار سے پیسہ تھا جو صہیب رومی رحمت اللہ علیہ نے مشرکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کو عطا کیا تھا، اور وہ قرضہ وصول کرنا تھا۔ مشرکین نے جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو انہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ہم تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر تم مجھے جانے کی اجازت نہیں دو گے تو میں تلوار نکالوں گا اور تم سے لڑائی کروں گا، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں بہترین نشانہ باز ہوں، میرا آج تک کبھی کوئی تیر خطا نہیں گیا، تم سب کے سب مارے جاؤ گے۔
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مجھ سے ڈیل کر لو. بھئی کیا ڈیل کر لو؟ تمہارا جتنا قرضہ ہے سارا کا سارا میں معاف کرتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دے دو. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی ڈیل ہے. انہوں نے ان کو جانے کی اجازت دے دی. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کا سارا قرضہ معاف فرما دیا. یہ آسان کام نہیں ہے. لاکھوں کے اعتبار سے انسان کو کسی کے سے پیسے وصول کرنے ہو، فقط دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر انسان سارا کا سارا قرضہ معاف کر دے. قرآن کریم ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ ایسے بندوں سے بہت زیادہ شفقت فرمانے والا، محبت کرنے والا اپنے بندوں سے ہے. لہٰذا جب تمہارے سامنے دونوں طرح کے لوگ آ گئے، ایمان والوں جب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ صحیح لوگ ہیں یہ برے لوگ ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ تمہاری زبان اسلام کے اوپر ہو، تمہارا دل اسلام سے دور ہو. پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہودی تھے پہلے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، جب اسلام لے کے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا اور اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حلال تھا. تو انہوں نے اس بات کا دل میں سوچا کہ اگر ہم اونٹ کا گوشت حلال سمجھیں مگر استعمال نہ کریں تو ہم دونوں شریعتوں پہ عمل کرنے والے ہو جائیں گے، جامع الشریعتین ہو جائیں گے. دونوں شریعتوں پہ، یہودیت پر بھی عمل کرنے والے ہو جائیں گے، اسلام پر بھی عمل کرنے والے ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے فوراً ان کی تنبیہ کے لیے آیت نازل کی کہ اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ، یہودیت کو چھوڑ دو. یہودیت اللہ رب العزت کو اتنی ناپسند ہے کہ اگر اسلام کا ایک کام جو حلال ہے، جائز ہے، فقط یہودیوں کی مشابہت کے لیے اگر ایمان والا اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت آیات کو نازل فرما دیتے ہیں. ہم اور آپ ذرا سوچیں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر یہودیوں کے ساتھ مشابہت اتنی زیادہ ناپسند ہے، کیا آج ہم اپنا ہاتھ یہودیوں کی طرف دوستی کے لیے بڑھا سکتے ہیں؟ کیا آج ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ جی ہم نے یہودیوں کے ساتھ ہاتھ بڑھانا ہے، ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لینا ہے؟ یہ اسرائیل کا تسلیم کرنا ہمارے آئین کے خلاف ہے یا نہیں، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، بالکل نہیں ہے. لیکن اس سے حقیقت یہ ہے کہ یہ دین اسلام کے عین بنیادی احکامات کے خلاف چیز ہے. ہم کس طریقے سے اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں بھائی؟ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ جو یہودی ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایمان والوں کے سب سے زیادہ بڑے دشمن یہ یہودی ہیں. قرآن کریم یہ بات آج سے 1400 سال پہلے سمجھا چکا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اب یہ جو واضح نشانیاں تمہارے پاس آ گئیں، اس کے بعد بھی تم اپنے قدموں کو ڈگمگاتے ہو، قدموں کو ہلاتے ہو، دین اسلام سے پھرتے ہو، فَاعْلَمُوا، یاد رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت زبردست حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے. تم اگر اللہ رب العزت کے ان احکامات کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ تمہیں آئے گی. هل ينظرون، کیا ان لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی، الا ان یاتیہم اللہ فی، هل ينظرون، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر بادلوں کی طرح طاری ہو جائے، والملائکہ، اور فرشتے بھی ان کے اوپر آ جائیں، وقضی الامر، اور ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے. کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کا بادلوں کی صورت میں آنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے بادلوں کی شکل کے اندر انسانوں پر عذاب آ جائے. کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے پورا پورا؟ کیوں صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل کے اندر بھی ایمان کو کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ اگر تو یہ قرآن کریم کی آیات کے آنے کے باوجود اگر تم پورا پورا اسلام نہیں لے کے آتے تو کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے؟ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہو جائیں عذاب لے کے، اللہ رب العزت تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے؟ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر انتظار کر رہے ہو تو یاد رکھو اللہ کی طرف سے فیصلہ آنے والا ہے.
اور اگر تم اس قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو یاد رکھو یہی وقت ہے نصیحت کے حاصل کرنے کا۔ ہم نے یہ قرآن کریم پوری طرح سے تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تمام کام اللہ ہی رب العزت کی جانب ہی لوٹتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی تمام کاموں کو بہترین طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ساری حقیقتوں کو تمہارے سامنے کھول دیا۔ اے ایمان والوں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ساری حقیقتوں کو جاننے کے بعد تم اپنے دل سے بھی اسلام لے آؤ۔ جس طریقے سے زبان سے اقرار کیا، دل سے بھی اس بات کا اقرار کر لو۔ اے اللہ، ہم آپ کے ہر حکم کے آگے سر خم تسلیم ہیں۔ یہی وہ ابراہیم علیہ السلام کا فلسفہ تھا جس سے بات کو شروع کیا گیا تھا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا فلسفہ جو وہاں سے شروع ہوا تھا جہاں بنی اسرائیل کا ذکر ختم ہوا تھا، یہاں پہ جا کے وہ فلسفہ مکمل ہوتا ہے۔ آگے پھر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو حکم نازل فرما رہے ہیں اور بات کو وہیں سے جوڑ رہے ہیں جہاں سے بات مکمل ہوئی تھی کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں تقوی کی نعمت عطا فرمائے، ہمیں زبان سے اور دل سے دونوں سے اللہ رب العزت کے احکامات کو پہچاننے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔